وہ آپ نے جو بیان کوٹ کیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر اس وقت امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوں، لیکن تھپکی اسرائیل کے کوئی اقدام بھی اسرائیل کی امریکہ کی تھپکی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو بیان ہے وہی اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے تو یہ ہو گیا۔ اور یہ جو چھٹا دور ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن بن پائے گا، لیکن یہ صورتحال کیا ہے، یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کی تشکیل ہے۔ اور یہ سارا سلسلہ کیوں کر چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کس پلان کا حصہ ہے، یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ نیوکلیر پر، دوسری ایک اور وجہ بھی ہے۔ دیکھیں، فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا کے اندر ایک آگاہی سامنے آئی ہے، اور خود یہ یورپین ممالک ہیں وہ اسرائیل پہ کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی 2 روز بعد ہی ایک چھٹا دور ہونا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان انہی معاہدوں کو لے کر، اس سے پہلے ہی یہ اٹیک ہو جانا، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور وجہ کیا معلوم ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، وجہ تو خود صدر ٹرمپ کا جو بیان آپ نے کوٹ کیا اس میں واضح ہے کہ وہ جوہری حوالے سے معاہدے پر نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے تک انتظار کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس خطے کی صورتحال دیکھیں تو حزب اللہ اور حماس کے بعد باری تو ایران کی تھی، اور اسرائیل کے عزائم بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے، وہ ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ لیکن جس انداز میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، 5 دور تو ہو چکے تھے، تب بھی ایکسپیکٹڈ تھا۔ دیکھیں، وہ آپ نے جو بیان کوٹ کیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر اس وقت امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوں، لیکن تھپکی اسرائیل کے کوئی اقدام بھی اسرائیل کی امریکہ کی تھپکی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو بیان ہے وہی اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے تو یہ ہو گیا۔ اور یہ جو چھٹا دور ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن بن پائے گا، لیکن یہ صورتحال کیا ہے، یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کی تشکیل ہے۔ اور یہ سارا سلسلہ کیوں کر چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کس پلان کا حصہ ہے، یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ نیوکلیر پر، دوسری ایک اور وجہ بھی ہے۔ دیکھیں، فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا کے اندر ایک آگاہی سامنے آئی ہے، اور خود یہ یورپین ممالک ہیں وہ اسرائیل پہ کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جرمنی، فرانس، یہ سارے لوگ اس پہ کہہ رہے تھے، اور نیتن یاہو صاحب اس سارے پریشر کا تو کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا نا اسرائیل پر۔ اسرائیل انہوں نے اس صورتحال سے توجہ ہٹانے کی ایک منظم کوشش ہے کہ وہ صورتحال میں وہ تنہا کھڑا تھا کہ امریکہ بھی بظاہر، دیکھیں جو بھی کہتا نظر ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے جو ایک نسل کشی کا عمل ہے، کیا بائیڈن صاحب کا انجام دنیا نے نہیں دیکھا کہ بائیڈن صاحب جو کہتے تھے کہ ہماری طاقتیں اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہیں، اور اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا؟ خود امریکی معاشرے کے اندر ایک شدید رد عمل سامنے آیا اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں۔ لہٰذا یہ 2 بڑی وجوہات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں چلے گی، اور جو آپ نے کویسچن ایک ریز کیا کہ ایران اپنا رد عمل دے گا، پہلی بات تو یہ کہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کا دشمن ہو، یہ بھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ بھارت پاکستان پر جارحیت مسلط کرنا چاہتا تھا، تو پاکستان کی فضائیہ کو وہ اپنی ہواؤں اور فضاؤں کو بھی سونگا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ایک تو ایران کی انٹیلیجنس اور جاسوسی سسٹم کی نااہلی سامنے آئی ہے، پھر انہوں نے میزائل وہاں سے ہی داغے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے کہ ان کی سرزمین کا استعمال ہوا ہے، تو یہ ان کی ناکامی ہے۔ اور یہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ایران رد عمل دے گا، آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی عوام سڑکوں پر آ گئے، اور 1 سال سے خود ایرانی لیڈرشپ انہیں تیار کر رہی تھی کہ اگر اسرائیل اس طرح کا حملہ کرے گا تو ہم اس کا رد عمل دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وقتی طور پہ یہ رد عمل نہیں ہوگا، لیکن کچھ روز کے بعد وہ لازمی رد عمل دیں گے اور بھرپور دیں گے۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آخر اتنا زیادہ تنخواہ میں اضافہ کس کے کہنے پر ہوا؟ دیکھیں، یہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر نوٹس لیا ہے تو یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اس لیے کہ وہ خود تنخواہ نہیں لیتے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ کہانی سب ملی جلی ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے، میں آپ کو اس پروگرام میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جہاں پر ان کی تنخواہوں اور مراد کی بات آتی ہے، یہ 100% آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے پہ
अरकान असम्बली, दूसरे मरले पे वज़रा और वज़रा मुमलकत, तीसरे मरले पे इनकी तनख्वाहें। और ये उस दौर में हो रहा है। देखें, एक बात तो इससे साबित हो रही है कि इन पे कोई सियासी दबाव नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि कोई लोगों की हालत ज़ार क्या है। लेकिन सलमान साहब, ये जरा गुत्थी सुलझाइए ना, ये तनख्वाहें इन्होंने खुद बढ़ाई हैं या इसमें वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना है? सब कुछ तो पार्लियामेंट के अंदर से हुआ है कि ये फिनांस कमेटी से ये रिकमेंड करवाई गई हैं, एक तरीक़ेकार है। और वही तबका अब ये कह रहा है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट पे असरअंदाज हो सके। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि इनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। मैंने इसीलिए स्टार्ट में कहा कि ये एक टेस्ट केस है। अब आ जाए कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का कतई कोई इदराक नहीं। उनसे जब कल सवाल किया गया कि जी आपको पता है कि हर बजट के अंदर कम अज़ कम जो आम आदमी के लिए तनख्वाह के वो 37,000 होती है, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो 37,000 ठीक है। बात ये कि वो हमें मशवरा दे रहे हैं कि जी चादर देखकर पाँव फैलाएं। असल सवाल ये है कि ये रिलीफ का अमल, ये चादर सबके लिए बराबर क्यों नहीं है कि ये सरकारी मुलाजमीन के लिए तो पहले 6%, फिर 10%, पेंशनर्स के लिए 7%, और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब के लिए 600%, वज़रा के लिए 400%, अरकान असम्बली के लिए 300%। बात वही है कि इन पे कोई सियासी दबाव नहीं है। अब वज़ीर आज़म के नोटिस का कोई असर होगा? देखिए, मैंने कहा ये उनके लिए टेस्ट केस है। वो भी राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि कम होंगे। राना साहब ने लिया, ख्वाजा साद रफीक ने लिया, ख्वाजा आसफ ने लिया। क्यों लिया? कि मैंने जब ख्वाजा साद रफीक ने सबसे पहले बात की, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात की उसने, और वो आज भी मतलब दुरुस्त बात करते नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के रद्द-ए-अमल पे मुझे हैरत तो ज़रूर हुई, लेकिन मुझे ये समझ लग गई थी कि अब नोटिस ज़रूर होगा। इसलिए कि ख्वाजा आसिफ साहब की उस पार्टी के अंदर एक अहमियत और हैसियत है। और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या ये वापस करा पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल लगता। अलबत्ता वो हमेशा कफ़ायत शारी की बात करते हैं, और कफ़ायत शारी की उन्होंने बाकायदा एक मुहिम तैयार करवाई थी हमारे नासिर खोसा साहब। वो कागजों की हद तक ही रही, सारा कुछ कागजात में रही, बल्कि उसमें ऐसे तबकात के लोग थे जो 15-15 लाख रुपए पेंशन ले रहे थे, और वो बजाय उनकी उन्होंने उसमें रिकमेंड किया कि इनकी पेंशन तो 5 लाख रुपए कर दे। तो मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब की सब कुछ चलता होगा, लेकिन शायद यहाँ पर नहीं चल पाएगा। यहाँ ना चले। डॉक्टर साहब, आपको भी लगता है कि ईरान भरपूर रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत रखता है? और इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन तनाज़ा है, अभी पाक भारत कशीदगी कुछ कम हुई है, फिर इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ उलझा हुआ है, और फिर अब ईरान के साथ उलझने की भी उसने कोशिश शुरू कर दी है। तो इस हमले के इस खित्ते पर असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अब जो पैटर्न है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, उसमें जंगें रीजनल लेवल पे होती हैं बजाय आलमी जंग होने के। रीजनल लेवल पे है जो आपने जिन जंगों का जिक्र किया है, और जो इस वक्त जो इज़राइल ने कार्रवाई की है, वो ज़ाहिर है कि उसमें एक तो मकसद था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अंडरमाइन किया जाए। आपको याद रखना चाहिए कि 1980 में इज़राइल ने इराक़ के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी हमला किया था, और वो उनका सेंटर वर्चुअली डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने। अब यहाँ उन्होंने एक मकसद ये था, दूसरा उनका मकसद यही था कि जो अमेरिका और ईरान की गुफ्तगू है वो आगे ना चल सके, क्योंकि इज़राइल इस बात का मुखालिफ था कि अमेरिका उससे ईरान से डायलॉग करे। अच्छा। वो चाहता यह था कि अमेरिका भी वही पॉलिसी अडॉप्ट करे जो कि इज़राइल की पॉलिसी ईरान की तरफ है। अमेरिका क्या चाहता है इस पर? अमेरिका जो चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, और जो इज़राइल की जो मुखालिफ कंट्रीज़ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। देखे ना, लिबिया था, लिबिया फारिग हुआ, सीरिया था, सीरिया फारिग हुआ, लेबनान पे भी हिजबुल्ला थी, हिजबुल्ला को कमज़ोर कर दिया गया, यमन में होती थे उन पे हमले हुए, और अगर इराक़ में इस वक्त सद्दाम की हुकूमत होती तो इराक़ पे भी हमला होता। और अब रहा बाकी एक मुल्क रह गया था पूरे मिडिल ईस्ट में जो इज़राइल के सामने एक पोजीशन लेता था, जो हमास की सपोर्ट करता था, हिजबुल्लाह की सपोर्ट करता था, तो अब उसको फेंटी लगानी ज़रूरी था। ये तो अमेरिका और इज़राइल का एक प्लान है कि जो मुल्क इज़राइल की ओपन मुखालफत करेगा उसको हम ख़राब करेंगे। बाकी रहा अरब मुल्कों ने बयान दिए। इज़राइल ईरान को अपने लिए बड़ा ख़तरा समझता है।
اب بھی سمجھتا ہے اور ایران دیکھیے خطرہ خطرہ ہے اس طرح ہے نا کہ ان کے لیے اس کا سب سے بڑا جو دیکھیں نا، ایران کو کمزور کرنے کے لیے پہلے انہوں نے حزب اللہ کو کمزور کیا، حزب اللہ ایران کی سپورٹ تھی، ہوتیز کو کمزور کیا، اب اس کے بعد وہ ایران کا جو ہے وہ نمبر ہے۔ ایران اس کے لیے ایک چیلنج تو ہے کیونکہ وہ چیلنج کرتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ملٹری ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، میزائلز کے حساب سے، ریکونسنس کے حساب سے اسرائیل تو بہت آگے ہے۔ یعنی مڈل ایسٹ میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایران کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ایران نے سیکھا نہیں ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے اکتوبر 2024 میں اسی قسم کا حملہ ہوا تھا، پھر اسماعیل ہانیہ ایران کے اندر جو ہے ٹارگٹ کا نشانہ بنا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے سبق نہیں لیا کہ ان کا ایک آرمی کا کمانڈر عراق کے اندر ٹارگٹ ہوا۔ تو جب ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے نہ صرف ٹارگٹ کرتا ہے انسٹالیشن کو، بلکہ اہم پرسنالٹیز کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، تو اس کے باوجود انہوں نے کوئی اب جیسا کہ سیکیورٹی ٹرمپ نے کہا نا، جتنے لوگ مخالفت کرنے والے تھے یا سخت گیر جن کا موقف تھا وہ سب مر چکے ہیں، تو اب ڈیل کریں آ کر۔ دیکھیں اس میں تو بنیادی طور پر ایران میں کی ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے ایران کی رجیم کولیپس کر جائے گی۔